بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، سلامت رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین میں آج آپ کے سامنے ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں، صلاۃ الاستغفار یا نماز توبہ، یہ ایک ہی چیز ہے۔ اس موضوع پر میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں عرض کروں گا کہ صلاۃ الاستغفار کیا ہے، یعنی کہ توبہ والی نماز توبہ بھی کہہ سکتے ہیں، صلاۃ الاستغفار بھی کہہ سکتے ہیں۔ سماعت فرما لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں کوئی حدیث حضور علیہ السلام سے سنتا تو اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا مجھے اس حدیث سے نفع عطا فرماتا، اور جب کوئی مجھ سے حدیث بیان کرتا تو میں اس سے حلف لیتا، اور جب وہ حلف اٹھاتا تو میں پھر اس کی تصدیق کرتا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آگے، اسی حدیث کے آگے فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے حدیث بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ بیان کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص گناہ کر بیٹھے پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعتیں ادا کرے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت، بزرگی اور کمال احتیاط کی بنا پر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکمل ان پر اعتبار تھا، ورنہ کوئی اور ان سے حدیث بیان کرتا تو سب سے پہلے اس بندے سے حلف لیا کرتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ گناہ صادر ہونے کی صورت میں نفل ادا کرنا یہ مستحب عمل ہے، اور اس نماز کو صلاۃ الاستغفار یا صلاۃ التوبہ کہا جاتا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھی جائے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھی جائے، اور اس حدیث میں استغفار سے مراد توبہ ہے۔ توبہ کے لیے شرط ہے کہ دل سے ندامت، زبان سے استغفار اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس گناہ کا تدارک بھی کیا جائے۔ حقوق اللہ یا حقوق العباد میں کوتاہی کی صورت میں ان حقوق کو ادا کیا جائے۔ ناظرین یہ تھی صلاۃ التوبہ، صلاۃ الاستغفار کی نماز کہ کس طرح ادا کی جائے۔ 2 نفل ادا کریں، پہلی رکعت کے اندر سورہ کافرون، دوسری کے اندر سورہ اخلاص یعنی کہ قل ھو اللہ پڑھیں، اور اس کے بعد رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کریں، جو گناہ ہوئے ان سے توبہ کریں، استغفار کریں، تو میرے رب نے چاہا تو اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر کے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے اس چینل کو لائک بھی کر دو، سبسکرائب بھی کر دو اور ایک اچھا سا کمنٹ دے دو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمارے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔